الحساب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی محترم و معزز بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں بالخصوص سادات و علماء، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت نزل پاک میں شریک ہیں جو کہ اصلاح ثواب کے لیے اس محفل کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ہمارے برادر عزیز محترم مکرم بھائی محمد اکرم صاحب اور محترم مکرم بھائی محمد اصغر علی عطاری صاحب، آپ نے اپنے والد گرامی قدر محترم و مکرم محمد اسلم صاحب مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انتظام کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کے عالم ان بزرگوں کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی لواحقین ہیں اللہ کریم سب کو اپنی رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں یقیناً علاقہ بھر سے ثنا خان اور اہل محبت بالخصوص علماء تشریف فرما ہیں، اور میرے نہایت ہی مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست اور آپ کے علاقے کی جان پہچان اور شان، جنہوں نے اپنے علاقے میں بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے دین کا کام کیا ہے، میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خالد صاحب کی اولاد، اللہ کریم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور آپ جو دینی کام کر رہے ہیں اللہ کریم آپ کو اس کی اپنی بارگاہ سے جزائے بہترین عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے، یعنی اس میں دعوت ہے ہمارے لیے کہ درود پاک کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں جلدی میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ نیت یہ ہے کہ میرے مرشد گرامی سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہے، چند دن پہلے آپ نے پیغام جاری فرمایا کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس میں درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ تو فرمایا کیوں کثرت سے پڑھیں؟ اس لیے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، یہ خاص نسبت رکھتا ہے، تو اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں ہم پڑھ نہیں سکتے، باقی مہینوں میں بھی ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، پر اس میں زیادہ اور پڑھنا ہے چونکہ یہ خاص نسبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ آواز تھوڑا کم کرے بیٹے سے، تھوڑی کم، تمام بھی کام کرتے ہیں اس لیے تاکہ بات ان کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ تقریر کا مقصد ہی بات سمجھنا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کی آسانی کے لیے مٹی سنیں مٹی اللہ اکبر۔ تو درود پاک جو ہے نا، اس پر دو تین باتیں سماعت فرما لیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مشکات شریف کی شرح کی ہے مرآت، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ یہ جتنی مکھیاں ہیں نا قیامت والے دن یہ جہنم میں جائیں گی۔ پوچھا کیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی عذاب ہوگا، بلکہ اس لیے کہ یہ جو مکھیاں ہوں گی یہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کا سبب بنیں گی، لیکن وہیں پر فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی یہ خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی، وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ تو پوچھا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں، یہ سیدھی جنت میں جائیں گی، یہ میراث میں آپ نے لکھا ہے۔ اچھا، سبب کیا ہے کہ یہ جو مکھیاں ہیں یہ شہد کی یہ سیدھی جنت میں جائیں گی؟ سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں سبب یہ ہے کہ یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں نا مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی درود پڑھتی ہیں۔ تو فرمایا یہ درود پاک کی برکت ہے کہ یہ مکھی سیدھی جنت میں جائے گی، شہد کی مکھی۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے، آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، اللہ آپ کو عزت بخشے، بہت شکریہ،
گرامی قدر حضرات، یہ سوچنے والی بات ہے. آپ سارے سمجھدار اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں نا فرانسیسیوں والے بالخصوص. دیکھیے یہ اگر مکھی درود پاک پڑھے، توجہ فرما رہے ہیں نا، میں نے کیا کہا؟ مکھی اگر درود پاک پڑھے تو یہ جنت میں جاتی ہے. آپ بتائیں اگر حضور کا امتی درود پڑھے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ درود پاک ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے اور محبت سے پڑھنا چاہیے. دوسری بات بھی سماعت فرما لیں. یہ جو علماء تفسیر ہیں انہوں نے ایک نقطہ لکھا ہے اور یہ بڑا سننے والا ہے. میں حضرات علماء کی توجہ بھی چاہ لیتا ہوں تاکہ مجھے برکت مل جائے ان کی بھی. وہ فرماتے ہیں جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو یہ فرشتہ لکھتا ہے اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ لکھتا ہے. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ یہ کرتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. وہ کیسے؟ فرمایا یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے. ہماری پنجابی میں ایک جملہ مشہور ہے نا، ایک تیر دو شکار. درود پاک سے یہ مسئلہ بھی مکمل ہو سکتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جس مقصد کے لیے آج ہم جمع ہیں، یہ مقصد قرآن مجید برہان رشید میں بھی موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی عقل سلیم رکھنے والا بندہ ہو تو اسے بھی یہ مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو سلام پھیرنے سے پہلے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں نا ہم. یہ دعا یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے. یہ قرآن مجید برہان رشید کا 13واں پارہ سورہ ابراہیم، اس کے اندر یہ آیت طیبہ موجود ہے. اچھا یہ جو بطور دعا آیت ہے، یہ مانگتا کون تھا دعا جس کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے بطور آیت کریمہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں عطا فرما دی. اب ذرا اس کا ترجمہ ہم سنیں تاکہ ہمارا یہ مضمون بھی کھلے اور ہمارا مقصد بھی واضح ہو سکے. ہم جب وہ نماز سلام پھیرنے سے پہلے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کہتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے. رب اجعلنی، یا اللہ مجھے بنا دے کیا؟ مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں، چونکہ فتنوں کا دور ہے، بسا اوقات جو لوگ نمازیں نہیں نہ پڑھتے، یہ آج کل کئی جو ڈبے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے. معذرت کے ساتھ ہمارا کام ہے اصلاح کرنا، تو میں اصلاح ہی کر رہا ہوں. وہ نماز نہیں پڑھ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر مفتی صاحب دھوکہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی نماز قائم کر دے ہم نے، اسی پڑھ دے مولوی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مسئلہ پھر امام حسین کو سمجھ کیوں نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اگر آپ کو امام حسین نے تو کربلا میں یہ نہیں کہا کہ یار یہ میں قائم کرتا پیا. آپ نے پڑھی ہے وہاں پر، چاروں خلفاء نے پڑھی ہے، اور جو اس خلافت کا تتیمہ حضرت امام حسن سے ہوا آپ نے بھی نماز پڑھی، تمام علماء نے. تو کیا وجہ ہے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا مولویوں کا کام ہے، ہم تو قائم کرتے ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء نے اس کے 2-3 معنی بیان کیے ہیں. پہلا معنی نماز قائم کرنے کا یہ ہے، فرمایا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو آپ مسجد میں آ کے، اگر آپ کا امام صحیح العقیدہ سنی ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ لیں. یہ ہے نماز پڑھنے کا مطلب. 5 وقت ہے نماز کے، آپ مسجد میں آ کے پڑھیں، عورت اپنے گھر میں پڑھے. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب آپ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے نا تو اس نماز کا اثر تمہاری طبیعت پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یہاں سے نکلتے ہی جوتا کسی کا اٹھا لیں، یہاں سے نکلتے ہی جھوٹی قسمیں شروع کر دیں، یہاں سے نکلتے ہی ملاوٹ شروع کر دیں، یہاں سے نکلتے ہی گالت گلوچ شروع کر دیں، یہاں سے نکلتے ہی دھوکے شروع کر دیں. نہیں بھائی نہیں. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 10 رکعت یہ مکمل کر. اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اجلی پڑھ رہی ہے نا میں بچا بھی ہے. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ میں نے آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا. پڑھنے کا مطلب یہ ادا. اچھا دوسرا علماء نے جو معنی بیان فرمایا ہے یہ بڑا سمجھنے والا ہے، اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے، ذرا غور فرمائیں. وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ
جیسے حضور نے ادا فرمائی. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ وہ ادائیں، یعنی پہلے ہاتھ اٹھائیں، پھر رکوع میں جائیں، پھر سجدے میں جائیں، پھر تحیات میں بیٹھیں. توجہ ہے نا؟ تو فرمایا یہ ہے نماز پڑھنے کا مطلب. تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی حقیقت پر غور کیا جائے. یہ قائم کا مطلب ہے. تو کیسے حقیقت پر غور کریں گے؟ فرمایا سب سے پہلے جب بندہ نماز شروع کرتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو یہ ہاتھ اٹھانے کا کیا فلسفہ ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا. اس کا فلسفہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جب نماز شروع کرنے لگتا ہے، ہاتھ چوک کے کہتا ہے باری تعالیٰ میں دنیا تو اور سارے مسئلے تو ہاتھ چوک کے نا کہ میں تیری بارگاہ آ گیا. فرمائی آپ حضرات نے یہ جو ترک دنیا کرتے ہو، ترک مال کرتے ہو، ترک اولاد کرتے ہو، نہ اس وقت تمہارا ریلیشن اولاد سے ہوتا ہے، نہ بیوی بچوں سے ہوتا ہے، نہ مال و دولت سے ہوتا ہے، نہ عہدے سے منصب سے ہوتا ہے. بس ہاتھ کھڑے کیے باری تعالیٰ میں آ گیا. اور یہاں پر دوسرا نقطہ بھی سمجھنے والا ہے. آپ کسی کے اوپر حملہ کرے گا، آپ پر کوئی حملہ کرے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ایک اصول ہے. اگر آپ ہاتھ کھڑے کر دیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندے حملہ کیا ہو تو ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. کر دینے کا نہیں کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوری دنیا کا انٹرنیشنل قانون ہے کہ جب کوئی ہاتھ کھڑے کر دے اس پر تو حملہ نہیں کر سکتے ہو، اس کو معاف کرنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو فرمایا بزرگوں نے اللہ کر کے سمجھ آ جائے، بندہ بندے کے سامنے ہاتھ اٹھا لے وہ تو معاف کر دیتا ہے، جب وہ بندہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے اس کا فلسفہ اور یہ ہے نماز قائم کرنا کہ ہم اس کے اوپر غور کریں. اور اس کے بعد جب نماز شروع ہوتی ہے نا، دھیان کریں تو ایک بات سمجھاؤں آپ حضرات کو. پوری نماز کو آپ دیکھ رہے ہیں، پوری نماز کو. کاش کہ یہ محبت والی باتیں بھی ہم سنیں اور ہمارے دلوں کے اندر بھی حضور کی محبت آ جائے، مزہ پھر آتا ہے. یہ جو پوری نماز ہوتی ہے، اگر اس کا نقشہ دیکھیں تو یہ نام احمد بنتا ہے. یہ صوفیہ نے لکھا ہے. آپ دیکھیں جب آپ قیام میں کھڑے ہیں تو یہ الف بن گئی. سبحان اللہ والی ہے ایسے. ٹھیک ہے، جب آپ کھڑے ہیں تو الف بن گئی، آپ رکوع میں گئے تو اے بن گئی، آپ سجدے میں گئے تو میم بن گئی، اور تحیات میں بیٹھے تو دال بن گئی. علماء کہتے ہیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادائیں اپنا، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ میں فنا ہوگا. یہ ہے نماز قائم کرنے کا مطلب. ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ادائے مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے، اور نماز قائم کرنا یہ ذات مصطفیٰ میں فنا ہونے کا نام ہے. آواز کمزور والی صوفی میری طرف دیکھیے آپ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دھوکہ تھا. ہم نے کہا یہ بھی حل کر لیں، اور یہاں تو بیٹھے ہی اپنوں میں ہیں، تو یہ حل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن بھی کھلے اور ان کو مسئلہ بھی سارا سمجھ آ سکے. گرامی قدر حضرات، یہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے نمازی بنا دے. اور دوسری بات بھی بڑی توجہ طلب ہے میرے عزیز. دوسری بات یہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. جتنے والدین بیٹھے ہیں، یا جب اللہ عمر دراز فرمائے آپ کی شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، تو سبھی سنیے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا فرمایا کریں. اور یہ ایک حقیقت بتاؤں آپ کی خدمت میں، اولاد کے حق میں سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کی ہوتی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجاب لا يردهن. فرمایا 3 دعائیں ہیں جو کبھی رد ہوتی ہی نہیں، قبول ہی قبول ہے. پوچھا کہ حضور کون کون سی؟ فرمایا دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولدہ. فرمایا ایک مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا ابا جی کی دعا اولاد کے حق. یہ جو والد ہوتا ہے نا، والد یہ بہت بڑا پیر ہوتا ہے. ہم نے کبھی اس حقیقت کو جانا ہی نہیں. ہمارے یہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے، نقیب آئے تو ماں کی شان، نعت خوان آئے تو ماں کی شان، خطیب آئے تو ماں کی شان. کبھی ابے نے بھی سنیا دونوں والی ہے. میں آپ کو آج ابا جی کی شان بھی سناتا ہوں اللہ کی رحمت سے، لیکن اس پر آپ غور فرمائیں. ابا جی کی شان بھی سنیں بھائی جان. فرمایا باپ کی جو دعا ہوتی ہے کبھی رد. اور آپ کو پتا ہے باپ کا اسٹیٹس کیا ہے، باپ کا پروٹوکول کیا ہے، باپ کی شان کیا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پر باپ راضی ہو جائے اس پر رب راضی ہو جاتا ہے. جس پر باپ ناراض ہو جائے اس پر رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. کیا سمجھے؟ اتنا بڑا مقام اور رتبہ ہے والد گرامی کا. اور صرف یہاں تک نہیں میرے عزیز محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ.
فرمایا یہ جو باپ ہے نا باپ، یہ جنت کا وہ مین دروازہ ہے، جب وہ کھلے گا تو جنت میں جاؤ۔ یہ والد کا پروٹوکول ہے، یہ اس کی حیثیت ہے ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر۔ لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پہ والد کی شان کو زیادہ نہیں بیان کیا جاتا۔ آپ کو ایک آسان طریقے سے بات سمجھاؤں والد کی شان کے لیے، آسان طریقے سے۔ ادھر دیکھیں، ایک حدیث شریف ہے مفتی صاحب کی بلا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ترغیب و ترہیب میں یہ بھی حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ماں باپ ہے نا دونوں کے قدموں میں جنت ہے۔ ایسے نہیں بولے، یہ ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، ماں باپ دونوں کے قدموں میں جنت ہے۔ بلکہ یہ صحابہ میں بھی موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور میں ایک شخص آیا، اس نے کہا انی اردت ان اغزو، حضور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں غزوے پر جاؤں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لک والدان، کیا تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل ہیں۔ فرمایا بوڑھے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فذهب، فرمایا چل ان کے پاس۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا فلزمها، فرمایا ان دونوں سے لپٹ جا۔ کیوں؟ فالجنت عند رجلیہما، اللہ نے تیری جنت ان دونوں کے قدموں میں رکھی۔ یہ حدیث شریف بتا رہی ہے ماں کے قدموں میں بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے۔ ابا کی جنتی کے تھوڑا سا مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ میں دماغ بھی کھل جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک طرف کے مسئلے نہیں ہوتے، دو طرف کے مسئلے، ماں کے قدموں میں بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں۔ لیکن اس سے بھی تقریب بات بتاؤں آپ کو، بتاؤں آپ سنیے وہ کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو میں بار بار پوچھ رہا ہوں آپ مائنڈ نہ کریں، ہم کلاس میں بیٹھنے والے بندے ہیں، تو اس لیے ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ کی توجہ ہو تو پھر مزہ آتا ہے نا، بغیر توجہ کے فقیر تقریر کرتا ہی نہیں۔ لیکن میرے پیر بھائی جو بیٹھے نے بولو تو صحیح، میں گھوڑے چڑھیوں پیر بھائی گھوڑے چڑھیوں میرا ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا، آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، قبلہ مفتی صاحب کو مجھے سمجھ آئی ہے نا، میں ہوں نا بیٹا، میری جنت میری ماں کے قدموں میں ہے، سمجھ آئی؟ لیکن اگلا جملہ سننا، میری ماں کی جنت کس کے قدموں میں ہے؟ یہ ہے نقطہ سمجھنے والا، یہ نقطہ سمجھنے والا۔ میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک عورت نے آ کر آپ کی خدمت میں چند سوال پیش کیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے جوابات عطا فرمائے۔ جب آپ نے جوابات دے دیے تو وہ جانے لگی، تو جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے عورت تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ فرمایا تیری شوہر کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے نا کوئی اچھے کومنٹس جاری نہیں کیے۔ آج کل بھی کئی بیویاں ہوندیاں نے نا اپنے شوہر دے نال جو پوری سوری بانی پتہ کی گئیاں ہیں، سوا نالوں چنگا ہے تے سوا نالوں ماڑا ہے، پتہ نہیں انہیں عزت ہو رہی ہے یا بےزتی ہو رہی ہے، میں تو نہیں پتا، فیصلہ تو تجھے کرنا ہے۔ لیکن عورت کو بارہ یوں کہنا نہیں چاہیے، بے رخی نہیں کرنی چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے جب اس عورت نے کہا نا ٹھیک ہی ہے، اچھا انداز نہ رکھا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے عورت خبردار اپنے شوہر کے لیے یہ رویے نہ رکھ۔ کہا کیوں؟ فرمایا وہ تیرے لیے تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے۔ ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں میں ہے، لیکن ہماری اماں جی کی قدم ابا جی کے قدموں میں ہے۔ میرے بھائی یہ سمجھنا ہوگا باپ کا سٹیٹس کیا ہے اور مقام کیا ہے اور رتبہ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما دے، توجہ ہے کچھ حضرات جوانوں کا یہ بات نہیں کر رہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما دے، ایک شخص آیا بوڑھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا ہے اور یہ اپنی چیزیں مجھے نہیں دیتا ہے۔ رونے لگ پڑے وہ بزرگ، اور آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، توجہ فرمائیے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو طلب کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تو میرا باپ ہے۔ تو فرمایا یہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے سنے گا؟ جی آقا میں بالکل سنوں گا۔ حضور نے بوڑھے سے کہا کہ آپ بتائیے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اپنی چیزیں مجھے نہیں دیتا۔ تو وہ نا جو بچہ تھا سامنے سے بولا کیا کہتا ہے، اصل میں ابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ وہ چیزیں خراب کر ہو جاتی ہیں تو ان سے سنبھالی نہیں جاتی، تو لہٰذا اس لیے میں نہیں دیتا، یعنی مفہوم ایسا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جوان دوبارہ ایسا نہ کہنا۔ کیوں؟ فرمایا یہ جو تو ہے نا، تو انت و مالک لابیک، فرمایا تو بھی اس کا ہے، تیرا سارا مال بھی اس کا ہے۔ وہ اپنے مال کو روک نہیں سکتا۔ اب عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے
ابا جی کو سکوٹر نہیں دیتے، ابا جی کتنے ڈیگ نہ پہ ہو، انہوں ابے کی فکر ہوگی کہ تو آپ جانا سی تینوں سکوٹر کی فکر ہے۔ ناراض نہیں ہونا، آپ اپنے حقیقت سمجھا کرو یار، اپنے والدین کی خدمت فرمایا کریں، جتنا ہو سکے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کریں۔ آپ دیکھیں نا چھوٹے جب ہم ہوتے تھے، ہر بندہ اپنی ہسٹری پر غور کرے، ہم نے اپنے گھر کی کتنی چیزیں خراب کی ہیں، کیڑا شیشہ چھڑیا تے کیڑا تسی گناہ چھڑیا تے کیڑی چیز پہلے چھڑی، اسی بھی پیچھے کیا پائی، اسی کو تاج کمپنی نہیں آ گئے، بولو تے صحیح نا۔ دیکھو آپ چھوٹے ہوئے پھر بچے شرارتیں کرتے ہیں نا، لیکن مجھے یہ بتائیے اس باپ نے کبھی اپنے ماتھے کے اوپر کوئی تیوری چڑھائی ہے؟ میں تھوڑی دیر بعد سمجھاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا یار چلو میرا ہے تے ہے نا، اور چلو ہے تے تائیں بشیاں پاتا پہ میرا ہے ہی کوئی نہیں، ایسا ہی ہے۔ اللہ کے بندے چھوٹے ہوتے تو نے اپنے باپ کی چیزوں کا ستیہ ناش کر کے رکھا، میں نے نہیں سنا، سبحان اللہ فرمائیے پیار، میری گل سنو تسی بات ہے، میرے کو پسینہ ہونا تو پھر سوال ہونا ہے، لوگ تو صحیح مسئلے کو سنیں آپ حضرات۔ میرے عزیز ہم کتنی چیزیں ضائع کرتے ہیں، لیکن باپ نے کبھی کچھ نہیں کہا، تھوڑا سمجھاتا ضرور ہے، لیکن گھر سے باہر بھگا دینا، چیزاں رکونا، اینڈ ابا جی نے کبھی نہیں کی گیا۔ اللہ دیا بندیا کہ آج ابا بڑھا ہو گیا کہ اپنی سہمت نہ رکانا۔ میرے استاد گرامی آپ نے ایک مرتبہ ہمیں کلاس میں سمجھا کہنے لگا پتر تواڈے ابے دا منجا پورے پیڑ تو سونا منجا ہونا چاہیے۔ یہ آپ دھیان فرمائیں ذرا، آج کل میں نے یقین کرو میں نے پھر تجربہ کیا، ہر روز ہم تو روڈوں پر رہنے والی قوم ہے، یقین کریں ہر روز سفر ہوتے ہیں ہمارے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے بزرگ ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، باہر سوتا ہوتا ہے، منجا بھی ٹوٹا ہے، جہاں پکھا لگا ہوتا ہے 5-6 جگہ تو بنے ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا احساس جگہ رہا معاملات کا، آپ نے بزرگوں کے ساتھ ایسا چنگی سونی منجی ہوئے، بہترین چادر ہوئے، تیرے ابے دا چنگا سوٹ ہوئے، ٹائی کو صاحب ہوئے پہلے سمجھنے آئے رکھن کون ہے؟ اللہ ہے میرا ابا ہے، یہ میرے والد ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے والدین سے محبت کرنے کا انداز قرآن نے کیا بیان کیا؟ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ایسے ہی ہے۔ اب اس کا میں ترجمہ کروں اپنی پنجابی زبان میں اگر آپ اجازت دیں تو، اس کا ترجمہ یہ ہے جب ماں باپ کو دیکھو تو اپنے رحمت والے بازو کھول دو۔ اے میں چھوٹا ہوتا ہے اسی جانتے سی کہ اماں ہاتھ کھولے پت میرے ادھر میرے سینے لگ، میرا ابا مجھے لگاتا تھا، آج جو بڈھے ہو گئے نہیں آج تم لونا ہے۔ اگر ہم اپنے والدین سے ملنے کا انداز یہ بنا لیں، یاد رکھ لیں ہمارے ماں باپ سکھی ہو جائیں، یقین اللہ۔ کئی بیچارے اس لیے پریشان ہیں، منڈا ہوگا پیو نہ سلام نہیں لیتا، ماں نہ سلام نہیں لیتا، اور جان کی امان پاؤں تو یہ بات بھی میں کہہ دوں، میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم مولوی ہیں تو آپ کو بات بتا رہے ہیں، تربیت بھی کچھ ہے ہوتی ہے، ہماری تربیت حضرت عطار نے کی، الحمدللہ۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں بتاؤ ماں باپ کے ہاتھ چومنا حدیث میں ہے کہ نہیں؟ بتائیے تو کیا ہم چومتے ہیں؟ کیوں نہیں چومتے ہم؟ اور میں آپ کو بتا دوں میں فقیر جڑا پوجا مارتا پھر دارے، الحمدللہ ماں باپ کی عزت کا صدقہ پوجے مارتا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے آپ پینڈ ایوی نہیں سی بنے، یہ پہنا پڑا بکرے ہوندے ہی رہتے، ٹھیک ہے کہ پریشان نہ ہویا کرو۔ وہ جب ہماری شادی ہوئی نا تو چند دنوں کے بعد ہی والد صاحب نے کہا کہ ہے تو ہم بکریاں کرنا ہے، میں کہا صاحب خیر ہو گئے ساڈی کو غلطی، وہ کہنے لگے پتر بات بہت ہو جانی ہوں رہن دیو، اساں کہا ٹھیک ہے جی۔ یقین فرماؤ میرے والد صاحب کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے، اور جو فیصلہ ہوتا ہے مدینہ مدینہ ہوتا ہے اللہ کی آواز، انہوں نے اسی آگے ٹھیک ہے، لیکن میں آخیا پھر اتنا ہے مینوں اپنے نام رکھو، میں بخار ہے چھوٹا، میں ان کے ساتھ میں موجے مار، یہ نہیں کہ دوے جڑے نہیں لگ دے، وہ بھی اللہ انہوں نے جلا دے، میرے بھی ہوئی باقی پڑھائی کام کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ میں سارے نتیجے کٹے رہے، میں کہا نہیں بھی مولوی آہ جڑی شہ تیرے پر بیٹھی ہے ماں سے پیو، اور اس کو بعد مجھے ابھی کئی کہتے ہیں جیسی بات اتنے فکروں کا ہم رد کرتے ہیں تو کئی بندے ہمیں کہتے ہیں وہ جی وہ گارڈ بوڈ رکھو، میں کہا میں وہ واحد خوش نصیب ہوں میرے ماں پیو بھی جیتے ہیں، میرے استاد بھی سارے جیتے ہیں، تو میرا پیر بھی جیتا ہے الحمدللہ۔ اجے تو میرے لوڑ کوئی نہیں، پھر ویٹ کر کے کی کرنا ہے، بس آپ دعا فرما دیا کریں۔ رہ گئی بات حق ہم کٹ تو سکتے ہیں اور حسین کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتے، خدمت کیجیے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت بخشے، یہ اپنے ماں باپ کی عزت اور توقیر کیجیے، جتنا ہو سکے کیجیے۔
اور قرآن کہتا ہے وقت لہما جناح الذل، آج ایتھوں اٹھ کے جا نہ تھی اپنی ماں کا پاپا کے بڑے تسوات دے رہا پتا چلے کسی مولوی کی تقریر سنیے یار، چل کے اپنے اپنے دے ہاتھ چوم اور کیا کہ جڑا ڈبا بیٹھا ہو گیا چوم، پتہ لگے مولانا نے تقریر سنیے کیا بات ہے۔ ہم تقریریں سنتے ہیں کانوں کے چسکے کے لیے، جس دن ہم نے عمل کرنے کے لیے سننی سبحان اللہ، وہ جو ہے نا وہ صرف ہمارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ عمل فرمائے میری جان، عمل کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہ ماں باپ کا اسٹیٹس ہے، بات کہیں دور تو نہیں جا رہی جتنی آپ حضرات بیٹھے ہیں، میری طرف دیکھیں میری طرف۔ گرامی قدر حضرات، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ جتنے والدین بیٹھے ہو نا، جب بھی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، دو چیزوں کا لحاظ رکھا کریں۔ پہلی چیز، صرف اپنی اولاد واسطے دعا نہ کر، باقیاں بھی اولاد واسطے بھی کر۔ ہمارا ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں میرے بچے کامیاب ہو جائیں، میرے بچے پاس ہو جائیں، میرے بچے کامیاب ہو جائیں، میرے بچے معاشرت، باقیوں کی طرف جان جو ہے باقی سب کے لیے بھی دعا کر، مانگو خیر ہوے خیر، ٹھیک ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے جب آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں نا، ایک ہی جملے میں بات سمجھاتا ہوں جو میرے مرشد گرامی نے جملہ دیا ہے، فرمایا میرا بچیاں دی دنیا کی بہتری واسطے دعا نہ کریا کرو، آخرت کی بہتری واسطے کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دعا کریں جتنی ہو سکے کریں، لیکن دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں کے لیے دعا فرمائیں، یہ دوسری بات۔ اور پھر فرمایا ربنا وتقبل دعا، یا اللہ تو ہی تو ہے جو ہماری دعائیں قبول فرمانے والا ہے، یعنی اخلاص سے دل کے ساتھ ہمیں اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ کس کے ساتھ؟ اخلاص سے دل کے ساتھ۔ سودی کو سیدھا کیجیے، سودی کا دیکھیے میری طرف میرے بیٹے، جب آپ اخلاص سے دل سے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ، اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں کہ کوئی بھی موبائل نکالے گا، میں نے تو بیٹھ دو پہلے پتہ لگ جائے، اس لیے آپ ذرا دھیان میری طرف کریں، سبق میں سنا اور یہ جتنے بیٹھے ہو تھوڑا سا اور غور کریں، اگلا جملہ بڑا خاص آ رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کبھی دعا ختم نہیں ہوئی، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو بنا دے، میری دعائیں قبول کر، اور فرمایا ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے، اور آگے فرمایا ولوالدی، اور میرے ماں اور باپ دونوں کی بخشش فرما دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اور آگے کیا کہا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، فرمایا قیامت تک کے لیے جتنے ایمان والے آئیں گے یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یہاں سے کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے ایمان والوں کے لیے کیوں دعا کی ہے؟ جلدی میں نے نقطہ بیان کرنا ہے اور آپ کی جلدی سے آواز بھی سننی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں دعا ہمیشہ ایمان والے کے لیے ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا دوسری بات بھی سنیے، پھر آپ نے جب مغفرت کی دعا کی تو پہلے اپنے لیے بعد میں والدین کے لیے، کیوں؟ اصولی طور پہ پہلے ماں باپ کے لیے کرتے، بعد میں اپنے لیے۔ اب علماء تفسیر نے یہاں پر ایک نقطہ اٹھایا، سوال اٹھایا اور جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں نہیں میرے عزیز محترم، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے، یہ روایات میں مفہوم ہے، جب کوئی بندہ دعا کرنے لگے تو پہلے اپنی مغفرت کی دعا مانگے۔ کیوں؟ فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو جو پہلے 2-3 سیکنڈ 5 سیکنڈ ہوتے ہیں نا، بندے کی توجہ دعا کی طرف ہوتی ہے، اخلاص سے دل کے ساتھ بندہ کرتا ہے، اور وہی ٹائم ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے۔ فرمایا جب تم پہلے اپنی مغفرت کی دعا کرو گے، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو، اور ہو سکتا ہے تم بخشے جاؤ، اور جب تم بخشے جاؤ گے پھر جس کے لیے دعا کرو گے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ سمجھ آئیے؟ اس واسطے فرمایا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم پہلے اپنی مغفرت کی دعا کریں اور بعد میں اپنے والدین اور اپنے سارے ایمان والوں کی مغفرت کی ہم دعا کریں۔ یہ دیکھو آج کی جو ہماری یہ محفل ہے، یہ سارے کا سارا نقشہ قرآن میں آ گیا کہ کوئی نہیں آ؟ ہم نے دعا کرنی ہے اپنے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اور مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی سن لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا، اس نے کہا حضور یہ بتائیے جب ہمارے ماں باپ فوت ہو جائیں تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ غور سے سنیں سارے حضرات، یہ وہ نثال ہے جو میرے آقا نے عطا فرمایا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم آپ نے فرمایا سب سے پہلے الصلاۃ علیہما، فرمایا اپنے ماں باپ پر جنازہ پڑھنا، سبحان اللہ، یہ سب سے پہلا کام ہے، اپنے ماں باپ پر جنازہ۔ لیکن جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں آپ کو، سبحان اللہ، بولو تو صحیح نہیں ہے، اور وہ یہ ہے میرے بھائی ہمیں حکم ہے کہ ہم جنازہ پڑھیں، لیکن میرا سوال یہ ہے جنازہ آتا ہے؟ یہ ہے میرا سوال، اس لیے میں نے کہا تھا جان کی امان پاؤں، میرے بھائی جنازہ یاد کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو جنازہ ہے یہ مومن کا آخری حق ہے، یہ جنازہ کیا ہے؟ مومن کا آخری حق ہے، اور اگر ہم اس حق میں ہی خیانت کر رہے ہیں، بتاؤ آپ کہاں سے بولنے سے مرنے والے کسی کو بتائیے۔ میرے بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو جگائیے، ہم نے جو کام کرنا ہے ہم نہیں کر رہے، جنازہ تک نہیں آتا۔ اور میری اگلی بات بھی سننا، آج کل کے اکثر مسلمانوں کی کیفیت یہ بن چکی ہے، بیٹی بڑی ہو جائے تو یہ اس کا نکاح نہیں پڑھا سکتے، ماں باپ فوت ہو جائے تو یہ جنازہ نہیں پڑھا سکتے، یہ ہے اوقات آج کے مسلمانوں کی۔ تبصرہ سارے کو بہت آتا، کسی موضوع پر سے تبصرہ کروا لو، میں نے موٹیویٹ کر کے تسی آپ سے سر پھڑ کے بیٹھ ہوگی ایڈا قابل بندہ نہ بولے آئے کہ تو سبحان اللہ سننا بولے اپنی جو قابلیت ہے اس کو میری جان اس طرف لے کے آئیں جو ہمیں فائدہ دے۔ میرے استاد گرامی ہیں علامہ مفتی محمد قاسم عطاری صاحب، آپ نے کتاب لکھی، میں نے بیضاوی شریف استاد صاحب سے پڑھی ہوئی اور سراجی بھی، ٹھیک ہے، استاد صاحب نے کتاب لکھی ہے علم اور علماء کی اہمیت، اس کے اندر آپ نے ایک بات لکھی، ابتدا میں سناؤں گا آپ کو تاکہ خلیفہ کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا تو بادشاہ ہے اور تیرے پاس لوگ آ کے اپنا کام دکھاتے ہیں اور انعام لیتے ہیں، میں بھی یہ کام سیکھے ہے، میرا کام دیکھ تو میں نے انعام دے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بتاؤ کیڑا کام ہے تہاڈا؟ وہ بیٹھ گیا سامنے اور لوگوں کو پیچھے کر دیا، دربار لگا ہوا ہے، 10 سوئیاں لے کے آتا سی، کنیاں 10 سوئیاں، ایک سوئی دی چوجنا انہیں ایدا تھلے زمین دے وچ گڑ دتی، ایک سوئی چوج او دا نکا اوتے کر دیتا، پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا 2 4 5 قدم، ایڈے نشانے دے نال باقی 9 سوئیاں سٹتا ہے نا، وہ نکے دے وچوں ٹپ جاندیاں، ایڈے نشانے دے نال سٹدا ہے، او تے جناب تاڑیاں بج گئیاں، تو کیا بات ہوئے، ایڈا فنکار بندہ ہے، بادشاہ سلامت آجے کوئی انعام دے جڑا کبھی بھی سٹن دیتا ہوئے، واقعی بندے نے محنت کی، انہوں نے کہا پانے تے ہی طرح بیٹا نہیں لانی، انہوں نے پہلو آکھیا مفتی صاحب وہی نہیں لکھیا استاد صاحب، انہوں نے پہلے آکھیا کہ یہ نا 10 تھیلے اشرفیاں دے دیو گا پہلے انعام وہ لے لے، کہیں ہمیں لمحہ پا کے 10 متر بھی پھیرو، آواز کمزور والی ہے، انہوں لمحہ پا کے 10 متر بھی پھیرو، وہ یا کڑا انعام، انہوں نے کہا خود لینا پیڑ میں آپ دے دے اینو پہلے لے، انہیں آکھیا میں بادشاہ ہوں میں کی کر لے تو میں موجود پھیرا لگا، اے کیا ہوتا کیا کرتا، اس نے لکھا دیا اور اپنے جلاد سے کہا، انہیں پھر انہوں 10 کھلے مارے، اس نے کہا بادشاہ سلامت یا مجھے یہ بتا اے کیڑا انعام ہویا گیا، اے تو میں نے 10 ہے، بادشاہ نے جو جملہ بولا وہ سمجھیے گا، وہ پہلی بات سے لنک کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس نے پتا کیا کہا، اس نے کہا یہ جو تمہیں میں نے اتنا پیسہ دیا ہے نا یہ اس کے لیے کہ تو اپنے کام سے مخلص تھا، تم نے واقعی محنت کی ہے اس لیے میں تمہیں انعام دے رہا ہوں، بڑی گل ہے بھائی تو محنت کی تھی مشق کی تھی ہے پورا بولنے سے وفادار ہے اپنے کام دے رہا، انہیں آگے سرکار دے لتر کیوں میرے یہ کہنا پتر لتر اس واسطے میرے نے بھائی فضول کام دے وچ تو اینا دماغ لڑایا ہے، تیرے ورگا قابل بندہ یہ قرآن و حدیث پڑھ دا کہ دادا عالم پڑھ جانا سی انہیں کیوں بھائی کو بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آ جاتا، اس بات کو سمجھیے میرے عزیز میرے بھائی، تو ہمیں جو کرنا ہے وہ کیجیے، اور کرنا کیا ہے؟ جنازہ یاد کیجیے، چلو خیر بارک پیغام دینا، ہمارا کام ہے زمین کے دروازے پر دستک دینا اور بوا کھڑکانا چاہیے، پاٹ پہ کے نہیں سیکھنا چاہیے، میں صرف آپ کا دروازہ زمین والا دستک، جنازہ یاد کیجیے، اور اگر جنازہ نہیں آتا تو میرا مشورہ ہے ایس
مشورے دے تو وہ نہیں کرنا اور مشورہ دینے میں حرج تو نہیں ہے نا. پھر یہ کریا کر یہ تو جنازہ نہیں نہ آتا تے جنازہ دے پڑھا دے میں مولوی صاحب تے ابے دی جڑی جائے دے نا آدھا حصہ مولوی نوں دے مینوں تے آਉਂਦਾ نہیں میں پھر بھی ابے دا حصہ دار آدھا یہ کا بنتا ہے. میں نے ایک جگہ مفتی صاحب کی مسئلہ بیان کیا تھا بندہ بولیا کہندا اے حساب نہ ہے مولوی دی ہے اے حساب نہ ہے مولوی دی ہے. مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری قوم جنازے یاد نہیں کرتی. اب شریعت ایسی ہوتی جن کو جنازے نہیں آتے. اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے سجن اے تیرے ماں پیو نے تیرے واسطے کی کچھ نہیں کیتا یار آج آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہے نا مقام افسوس. یاد کریں گے. دوسری بات سماعت فرمائیے اگر آپ نے یاد کرنا ہے آپ کو شارٹ کٹ طریقہ ہم بتا دیتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ جنازہ چھوٹا ہو جائے گا. جنازہ وہی رہنا ہے. سیکھنا یہ کہ دعوت اسلامی آ جائے. اللہ کے خیر صلاح کافروں میں چلے جاؤ دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق رکھو گے قیدی ہو جائے گا. مجھے کہیں بھول نہ جائے 15 اکتوبر کو قیدی سنا رہے ہیں. ایک ہی ہوتا ہے دعوت اسلامی کے لیے فنڈ اکٹھا ہوتا ہے چونکہ ہمیں نہ پاؤنڈ پالتا ہے نہ ریال پالتا ہے ہمیں تو آمینہ کا لال پالتا ہے. تو یہ 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ خدمت اور تعاون بھی فرمائیں گے. آپ کو خیر وبرکت دے. یہ میرا کام بنتا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اشارے ثواب کی نیت سے آپ دے سکتے جتنا ہو سکے 5 تو گھٹ بھی دے سکتے ہو 10 تو زیادہ بھی دے سکتے ہو لیکن آپ نے مدد ضرور کرنی ہے. دعوت اسلامی آپ کی ہے اور آپ کے تعاون سے چل رہی ہے. اللہ کریم آپ کی محبت نے دعوت اسلامی کے ساتھ سلام. نبی پاک نے فرمایا پہلا کام جنازہ پڑھنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا کام توجہ فرمائیے بھائی فرمایا دوسرا کام کیا ہے والاستغفار لہما. فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کریں. اور یہاں پر یہ جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ ان کے لیے یہ جملے ہوتے ہیں. آپ سارے محبت والے پتہ چلا جنازہ الگ ہے دعا الگ ہے. سمجھ آ رہی ہے. تو جنازے کے بعد دعا الگ کہیں کہ دعا بھی کرنی ہے. اور میں یہاں پر آپ کو ایک حدیث سناؤں پھر اس حدیث کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابو داؤد شریف دیگر کتب حدیث کے اندر حدیث موجود ہے. کتاب البر وسیلہ اٹھا کے دیکھیں. میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو کے قبر میں جاتا ہے المیت فی القبر کالغریق المتحبس. فرمایا جب کوئی مر کے قبر میں جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ دریا میں گر جائے. کہا یا رسول اللہ ایک بندہ قبر میں گیا ہے اور ایک بندہ دریا میں گر گیا ہے تو یہ کیسے ہمیں بات نہیں سمجھ آ رہی. آپ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایک جیسی ہے. اور فرمائے سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر شارحین حدیث نے جب قلم اٹھایا نا تو پتہ کیا فرمایا شارحین حدیث نے وہ فرمانے لگے جب کوئی بندہ دریا میں گر جائے تو اس کی تمنا کیا ہوتی ہے. فرمایا اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی بچائے. بے شک وہ لکڑی پھینکے پلاسٹک کی کوئی چیز پھینکے یا کوئی خود تدبیر کرے مجھے بچانے کی. فرمایا اس کی یہ تمنا ہوتی ہے. اور جو قبر میں جائے فرمایا وہ بھی انتظار کرتا ہے کہ مجھے بھی کوئی بچائے. اب یہ سنیے ہمارے اکرم بھائی اصغر بھائی اور ان کے برادران ان کے جتنے بھی بھتیجے بھانجے ان کے جتنے بھی برادر اللہ ہیں ان کے سب نے یہ خاندان پورے نے بھی یہ محفل کا اہتمام کیا ہے دعا کا اہتمام کیا ہے. یہ ہے اصل حدیث سمجھنے والی. فرمایا قبر والا جب قبر میں جاتا ہے کس چیز کا انتظار کرتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ينتظر له دعوة من أب أو أخ أو صديق تلحقه في القبر. فرمایا قبر والا قبر میں جا کے انتظار کرتا ہے میرے بھائی میرے دوست میرے رشتہ دار میرے عزیز میرے بیٹے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تاکہ اللہ اپنے غضب سے دور کر کے مجھے اپنی رحمت کے قریب کر دے. یہ اس لیے یہ محافل ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے. یہ حدیث ہے جس کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہے اور یہ آیت کریمہ ہے جس پر عمل ہو رہا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. دوستان مکرم اس واسطے کوئی بھی فوت ہو جائے تو اس کو اپنی قوم میں یاد رکھا کرے. ابھی یہ حدیث نہیں ختم ہوئی. ایک جملہ اور سناؤں حدیث کا. حضرت مفتی صاحب کی بلا اسی حدیث پاک کے 2 جملے ہیں. ابھی پہلا جملہ سنیے. ایک سے آپ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم دعا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے تو ہمارے مرحومین کو قبروں میں کتنا ثواب جاتا ہے. اب اس وقت تو بہت بولنے والی بات تو ہے نا. اچھا نبی پاک کے سامنے سے حضور یہ نہیں فرمایا
اے ایدنیا گلاں نہ پوچھا کرو مینوں کی پتا مینوں کوئی علم غیب ہے مینوں کی پتا قبر کی ہوندا ہے ایدنیا گلاں نہ پوچھا کرو اس کو محبت والے کو سمجھو نا یار ہے صحابی مارنے صدقے ہم سوال کر لیا میرے نبی کے تو پھر میں ماں باپ بیوی بچے یار اولاد سڑے قربان جاؤں سبحان اللہ یہ توجہ میری رسولی گل بڑی ڈونگی ہوتی ہے مجھے یہ موبائل ہی روک دیتے ہیں میں جاؤں کس طرف ایک مرتبہ سبحان اللہ بلند آواز سے فرمائیں اور یہ جملہ بھی سنیے یہ میری مجبوری ہے یار میں بار بار اپنے دل کو سمجھاتا ہوں یہ جو بھی کرم تو لگا رہا کر دل کہتا نہیں ہوئے نا یہ توجہ ہونی چاہیے یہاں سے آپ کچھ لے کے جائیں آپ جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں نبی پاک سے پوچھا کہ حضور کیا پتہ قبر میں جاتا ہے تو کتنا ثواب جاتا ہے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا فوراً جواب دیا امثال الجبال فرمایا اللہ تمہاری دعاؤں کا ثواب پہاڑوں کے برابر عطا فرما دیتا ہے کس کے برابر ہے اب ذرا اگلا جملہ سننے والا ہے وہ یہ دے دو بھی تکڑا دے تھوڑی سبحان اللہ تکڑی ہونی چاہیے اب آپ کہیں گے یہی حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام سے پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا جو مرحوم قبر میں ہوتا ہے ہماری دعا پر کتنا خوش ہوتا ہے اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا وہ بس کرو تسی بہت میں یہ گلیاں گلاں پوچھتے ہو نہیں میرے نبی نے جو جواب دیا یا دیکھے میری طرف گال بولنا ہوئی ہے تو بولے تو کوئی مسئلہ نہیں فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک یہ کتنا ہوا ہے اگر سارا دور سے بھر دیا جائے اور اس مرحوم کو دے دیا جائے مرحوم اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تمہاری دعا سے خوش ہوتا سمجھ آئیے کوئی نہیں آیا وہ خوش ہوتا ہے نہیں پوری دنیا کا مال و دولت اتنا حلال کر دیا جائے جتنا صرف دعا سے خوش ہوتا ہے سمجھ آئیے تو یہ جو ہمارے اصغر بھائی اور اکرم بھائی اور ان کے احباب نے گھر والوں نے یہ اہتمام کیا ہے اپنے والد گرامی قدر مرحوم محمد اسلم صاحب کے لیے وہ یہ حدیث پاک سارا مسئلہ کھول دیا سمجھ آئیے اور ویسے بھی سنیے اگر آپ اجازت دیں تو قرآن کی ایک آیت سے دو حدیثیں سناؤں آپ کے لیے دیکھیں یہ اکرم بھائی کے ساتھ میری پہلے ملاقات نہیں تھی البتہ مفتی صاحب کی بلا ان کا تذکرہ فرماتے رہتے تھے وہ ایک خاص نسبت کی وجہ سے ایک تو یہ سارا گھرانہ تاریوں کا ہے چھوٹے تکی بڑے تکی سلامی بہنا تکی سلامی بھائی سارے ہی اتاری ہے اور دوسری بات میری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اصغر بھائی سے میرے استاد گولزہ صاحب ایک بات کہتے تھے انہوں نے جب مجھ سے فون پہ بات کی نا میسج کے ذریعے میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں بھی نا ایسا رویہ رکھنا چاہیے یقین کرو اس بندے کے اخلاق نے مجھے بہت متاثر کیا اگر میں غالباً مدینہ میں گئے ہوئے تھے اس سے ملا ان کے بچوں سے بہت اچھے لوگ ہیں جتنا میں نے محسوس کیا بھائی جان یہ دعوت اسلامی کا اثر ہے آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیے بھائی جان ان کے بچے بچیاں وہ دین سے ریلیٹڈ ہیں مفتی صاحب کا مدرسہ ہے جامعہ ہے آپ بھی اپنے آپ کو ذرا دعوت اسلامی میں لائیں قسم خدا کی آپ کو مزہ ہے اور میرے استاد ایک بات کرتے تھے کہ کئی بندے ہوتے ہیں وہ اخلاق کے جادوگر ہوتے ہیں وہ آپ بہت پیارے اخلاق کا مالک ہے اور جتنے بھی ان کے گھرانے کے احباب مجھے ملے ہیں اللہ نے ان کو اخلاق دیا حضور نے فرمایا قیامت والے دن تمہارے نام اعمال میں سب سے بدلی چیز تمہارا اتنے اخلاق بہت اچھا اخلاق ہے میں نے رزلٹ نکالا وجہ کیا ہے ایک تو دعوت اسلامی کا اثر ہے اور دوسرا مسلسل رابطہ علماء سے ہے جیسے حضرت مفتی صاحب کی یہ بڑا یہ جو ریلیشن ہوتا ہے نا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یہ بندے کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے میرے بھائی اپنا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں آپ کی غریبی بھی رہے گی اخلاقیات بھی بہتر رہیں گی قسم خدا کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر سمجھ آ رہی ہے آپ کو تو جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا یہ جو انہوں نے اخلاق سیکھا ہے آخر دعوت اسلامی اور ماں باپ کی تربیت ہی ہے نا اچھے استاد ہی ہیں نا
آئیے ذرا یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے نا سورہ والتین، اس کے اندر ایک آیت ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ایسا ترجمہ سمجھا دے، اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے ہم اس کا اجر ختم نہیں ہونے دیتے۔ لو جی یہ سادہ سا ترجمہ ہے اس کا، اور یہی میں ترجمہ بیان کر کے پھر میں اے ہم سنیا جی اجے بھی یار اللہ کی رحمت سانو رشک نہ آئے تو اپنی آتی ہے۔ حدیث میں ہے جب نماز کا وقت آتا ہے، اے فرشتہ تو چپ کر کے بیٹھا ہے، یہ تو بیمار ہے، منجے پہ پہ ہے، یا یہ مسافر ہے، یا یہ کوئی پریشانی میں ہے، یہ نے نہ روزہ رکھا تھا نا میں لکھنا ہی نہیں، اللہ فرشتے سے فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی نماز لکھ، تو وہ فرشتہ کہتا باری تعالیٰ یہ نے پڑھی نہیں۔ اب آگے نہ سوچنے والی کئی بندے پریشان ہیں، اب مولوی صاحب یہ حدیث ہے کیا ہو جی اتفاقی ہمارے تفسیر اور بیان کی یہ جو جلد ہے میری داڑھی میں ابھی بھی تشریف فرما، یہ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو حدیث نہیں فرمایا جب نماز کے وقت آتا ہے یہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا اپنی بیماری علامت پریشانی کی وجہ سے، اللہ کہتا لکھ، فرشتہ کہتا باری تعالیٰ نے پڑھی نہیں، اللہ فرماتا یہ بتا جب یہ تندرست تھا تو کیا کرتا تھا؟ فرمایا تب تو پڑھتا تھا۔ اچھا اللہ پھر فرماتا یہ بتا اس کو بیماری کس نے دی ہے، آزمائش کس نے دی ہے؟ باری تعالیٰ تو نے دی ہے، تو فرمایا یہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس آزمائش کی وجہ سے، فرمایا آزمائش بھی میں دوں اور اس کی وجہ سے یہ نماز بھی نہ پڑھ سکے کہ ثواب بھی میں نہ دینا کہ مینوں کریم کون آتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے کریم کون کہے گا؟ تو وہ بھائی کہتا باری تعالیٰ کیا آرڈر ہے؟ اے اللہ کی رحمت رشک کر رہے سونے رشک کر رہے، اور وہ یہ ہے فرمایا اللہ کہتا ہے یہ بندہ جب تک بیمار ہے یا اس حالت میں ہے، فرمایا اس کی نماز بھی لکھتا ہے، اس کے روزے بھی لکھتا ہے، اس کا ثواب بھی لکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اور میرے بھائی اپنی عادت کم از کم نمازوں کی تو بنا دو، تم بیمار ہو جاؤ گے فرشتہ پھر بھی لکھتا ہے۔ دیکھو میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے میری جان، ہم نے کبھی توجہ فرمائی ہی نہیں ہے، جبکہ یہاں کیا ایمان والا نیک عمل کرے بس اس کی عادت بن جائے، اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کر رہا تو ثواب پھر بھی لکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ایمان والوں کا اجر کم نہیں کرتا۔ دوسری سماعت فرما لیجیے، یہ آپ کے لیے ایک علمی بات بھی ہوگی کی تو میں نے ساری ہی علمی ہے، اللہ کی رحمت سے بولو تو صحیح نہیں آ رہا ہے اور بھی فرمایا کرے، لیکن یہ بات اسی آیت کے تحت دوسری حدیث بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب علماء طلباء جتنے بیٹھے اور مہمان جتنے بیٹھے سب کی توجہ ایک منٹ مجھے اور دے دیجیے تاکہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ادھر دیکھیے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، فوت ایسے بوڑھے میں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں یہ کتنے کا سبحان اللہ مان دی ایسی ہاں یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں تو یہ قریب بتا سمجھا کر میرا جاننا ہے اس حدیث پاک میں ہے یہ فرشتے دونوں دفتر لپیٹ کے نا اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں قرب خاص میں، باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ تھا، یہ فوت ہو گیا، یہ اس کے دفتر ہیں، یہ امانتیں ہیں ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ فرشتے پتہ کی کہتے ہیں اے حدیث کے میں ہوں بھی کھان کیا اس آیت کے تحت ہے، فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تو ہمیں اجازت دے کس بات کی کہ ہم آسمانوں میں تیرا ذکر کریں، آواز کا مور نہیں کریں، آسمانوں میں تیرا ذکر کریں، عبادت کریں، تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے ہو اے دیکھو بھائی چھے دے پہلو ہی بہت لیں، اللہ فرماتا ہے ایسے کہ پہلے ہی بہت رہے، وہ فرشتے کہتے ہیں پھر اسی پیچھے جائیے، سن بھائی ایمان والے سن یہ حدیث پاک ہے۔ پھر اللہ سے کہتے ہیں بھائی تعالیٰ ہم کہاں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں تم جس بندہ مومن کے کندھوں میں تھے اب اس کی قبر پر چلے جاؤ۔ نہیں مزہ آیا، نہیں مزہ آیا، ایک بار سبحان اللہ۔ اس
سن اپنے رب کی رحمت، خدا کی قسم رویا کر اپنی رب کی رحمت کے سامنے اور طلب کیا کر رب کی رحمت. فرمایا سب نہانی وقت رانی وحل رانی وقت تو واہل عبدی. فرمایا اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، میرا ذکر کرو، میری تسبیح کرو. باری تعالیٰ پھر فرمایا تسبیح تم نے کرنی ہے، لکھنی میرے بندے کے نام ہے ہمارے. جو ہے کہ کوئی نہیں ہے. یہ تھے بیٹھے ہو، یہ فرشتے بندہ مومن کی قبر پہ آتے ہیں اور قیامت کی صبح تک ان کو قبر پر کھڑا کر دیا جاتا ہے. یار کتنی اللہ کی رحمت ہے ایمان والے حضور کے صدقے میں، کتنی اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ قبر ہمارے فرشتے مفتی صاحب کی بلا کہ ہماری قبر پہ آ جائیں اور کریں کیا؟ اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، تحمیل کریں. تے لکھنا کی تھے ساڑھے کھاتے. اللہ نے وہ دیو حج نہیں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی ڈا رحمت فرمانا ہے. یہ کس بندے کے لیے ہے؟ ایک پہلو دوسرا سنیا ہوں، دوسرا بھی سنو نا. فرمایا یہ بندہ ہوتا ہے نیک مسلمان صالح، سمجھ آئی؟ اللہ کے حق ادا کرنے والا، اللہ کی مخلوق کے حق ادا کرنے والا. فرمایا اگر کوئی بندہ کافر جاتا ہے نا تو پھر بھی فرشتے وہی قبر تے ہوندے اور پھر کی کر دے جے. فرمایا پہلو قبر دے وچ دو میرے ہونتوں اے راڑ تے چوت پے نہیں توجہ فرمائی. اللہ دا نام ہن اونا دی دعاواں لینا ہے تو کیسے لیں گے؟ ہم کامل ایمان والے بن گئے. تو میں نے گفتگو کو بالکل سمیٹ لیا، یو ٹرن میں نے لے لیا ہے. ویسے لینا نہیں چاہیے، یو ٹرن لفظ ہی پڑا بدنام ہو جاتی ہے. اسی طرح نہیں اصل یہ لینا نہیں چاہیے، لیکن میں نے چونکہ بات ختم کرنی ہے، مہمان ہیں اور ختم شریف اور سارا معاملات ہے. آخری حدیث شریف اور آپ کو چھٹی. اور سنیے کتنی پیاری حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امتی امت مرحومۃ، میری امت وہ ہے جس پر اللہ نے بڑی رحمت فرمائی ہوئی ہے. تو پوچھا گیا کہ حضور کیسے رحمت فرمائی ہوئی؟ سناؤ کیسے رحمت فرمائی ہوئی ہے؟ تو فرمایا اس طرح تدخل امتی فی القبور بذنوبها وتخرج امتی فی القبور بثوابها. فرمایا میری امت جب مر کے قبروں میں جاتی ہے تو ان کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں، اور جب یہ قیامت والے دن اپنی قبروں سے نکلے گی تو ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلتے ہیں. یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ دنیا تو دار العمل ہے، قبر و حشر تو دار الجزا ہے. ہم قبر میں چل کے تو عمل کر نہیں سکتے، لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ قبر میں گیا ہے اور جب نکلا، قبر میں گیا ہے اور جب نکلا ہے تو اس کے ساتھ یہ نیکیوں کے پہاڑ چل رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ سن لیجئے. بالخصوص اصغر بھائی سنیں اور اکرم بھائی سنیں اور ان کے خاندان کے لوگ سنیں. فرمایا باستغفاری ولدک لک. فرمایا مرنے والے تیری اولاد کی دعائیں تھی کہ ہم نے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کیا. یہ جو آج آپ نے اپنے والد صاحب کے لیے کیا ہے، اللہ کریم ان کے لیے یہ ہدیہ قبول فرمائے. اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سمیت جتنے احباب مہمان حضرات تشریف لائے ہیں، میری دعا ہے خالق کائنات آپ سب پر بھی اپنی رحمت کی نگاہ. اور کیا میں امید کروں کہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ جڑیں گے، اور کیا میں امید کروں کہ ہم اپنی چینل بھی دیکھیں گے. میری زبان سے دوران گفتگو اگر کوئی غلط کلمہ نکلا ہو تو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں. اگر کلمات ٹھیک تھے میرا رب مجھے معافی عطا کر دے، میں اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہوں. اور جتنے کلمات خیر ہیں میرا رب قبول کر کے میری اور آپ کی دنیا بہتر فرما دے، آخرت بہتر فرما دے، قبر بہتر فرما دے، حشر بہتر فرما دے. آمین بجاہ حبیب الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی